دعائے عطار، یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ گانوں کی تباہ کاریاں پڑھ یا سن لے، اسے فلمیں ڈرامے دیکھنے اور گانے باجے سننے سے بچنے کی توفیق عطا فرما کر ماں باپ سمیت بے حساب بخش دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے، یعنی سب کو کافی ہو جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ گانے اور شراب کا وبال۔ حضرت علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضم الہوا میں نقل فرمایا ہے، ایک شخص کا بیان ہے کہ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے اس کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل آئے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ تمام اہل قبور ایک جگہ جمع ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے گریہ وزاری شروع کر دی اور رو رو کر اللہ پاک کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، اے اللہ، فلاں عورت جو صبح مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو، اے اللہ ہمیں اس بے عمل عورت کی نحوست سے بچا لے۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کی گریہ وزاری سن کر ایک مردے سے پوچھا، تم یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، جو عورت آج فوت ہوئی ہے وہ جہنمی ہے، لہذا اگر وہ ہمارے قبرستان میں دفن کر دی گئی تو ہمیں اس کا عذاب دیکھنے کی وجہ سے اذیت ہوگی، اس لیے ہم آہوزاری کر رہے ہیں اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ وہ عورت ہمارے قبرستان میں دفن نہ ہو۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ یہ سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور مجھے تجسس ہوا کہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ میں قبرستان کی طرف جا نکلا اور وہاں دیکھا کہ گورکن ایک قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، تم نے یہ قبر کس لیے بنائی ہے؟ وہ کہنے لگے، ایک مالدار کی بیوی فوت ہو گئی ہے، اس کے لیے ہم نے یہ قبر بنائی ہے۔ میں نے گورکنوں کو رات والا خواب سنایا تو انہوں نے قبر کو بند کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کچھ لوگ آئے اور گورکنوں سے پوچھنے لگے، کیا قبر تیار ہو گئی؟ گورکنوں نے جواب دیا، یہاں قبر نہیں بنے گی۔ گورکنوں کا جواب سن کر وہ لوگ دوسرے ڈیرے پر چلے گئے، تو چونکہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ چکی تھی اس لیے دوسرے ڈیرے کے گورکنوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ اب وہ لوگ کسی اور قبرستان میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں قبر بنوائی۔ دوسرے قبرستان میں قبر کھودنے کے بعد جنازے کی آمد کا انتظار کیا جانے لگا۔ اتنے میں شور اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے، چنانچہ میں بھی اس خاتون کا جنازہ اٹھانے والوں کے ساتھ جا ملا۔ جنازے کے ساتھ عوام کا بہت رش تھا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبصورت نوجوان کو دیکھا تو لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ اس میت یعنی مرحومہ کا بیٹا ہے۔ اس نوجوان کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا اور لوگ ان دونوں باپ بیٹے سے تعزیت کر رہے تھے۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ جب اس خاتون کو دفن کر دیا گیا تو میں ان دونوں باپ بیٹے کے قریب گیا اور ان سے کہا، میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کروں۔ اس خاتون کے شوہر نے جواب دیا، مجھے خواب سننے کی کوئی ضرورت نہیں، اور یوں اس نے مجھے ٹال دیا۔ لیکن اس کے نوجوان بیٹے نے کہا، آپ مجھے خواب سنائیے۔ میں اس نوجوان کو لوگوں سے الگ ایک جانب لے گیا اور اسے اپنا خواب بیان کیا۔ پھر میں نے اس نوجوان سے کہا، دیکھو، قبر والوں نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں کہ تمہاری ماں ان کے قبرستان میں دفن نہ ہو، لہذا مجھے اپنی والدہ کے اعمال کے بارے میں بتاؤ۔ وہ کہنے لگا، میری ماں شراب پیتی تھی، گانے باجے سنتی تھی اور دیگر عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی۔ میں اپنی والدہ کے بارے میں یہی کچھ جانتا ہوں، اگر آپ مزید
پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمارے گھر میں ایک بوڑھی خاتمہ ہے جس کی عمر 99 سال ہے۔ وہ میری ماں کی دائیا اور خدمت گزار تھی۔ آپ میرے ساتھ چل کر ان سے پوچھ لیجئے، شاید اسے میری ماں کے مزید اعمال معلوم ہوں۔ خواب دیکھنے والے صاحب کہتے ہیں کہ میں اس نوجوان کے ساتھ اس کے گھر پہنچا اور میں نے اس بڑھیا کو اپنا خواب سنایا اور اس مرحومہ کے بیٹے سے ملنے والی معلومات بتا کر پوچھا، آپ مزید کیا معلومات دے سکتی ہیں؟ بڑھیا نے رو کر مجھ سے کہا، اللہ پاک مرحومہ کی مغفرت فرمائے، وہ بیچاری بہت زیادہ گناہگار تھی۔ پھر اس بڑھیا نے مجھے مرنے والی خاتون کے مزید گناہ بیان کیے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رقت انگیز واقعہ ہمارے لیے اپنے اندر بہت کچھ عبرت کا سامان رکھتا ہے۔ ہمیں بھی اپنی موت کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور اپنے گناہوں کا احتساب کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اس عورت کے 3 گناہ بیان کیے گئے کہ وہ شراب پیتی تھی، گانے باجے سنتی تھی اور بہتان تراشی کرتی تھی۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں شراب عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مرد و عورت شراب پینے لگے ہیں، بالخصوص اونچی سوسائٹی سے تعلق رکھنے والوں میں معاذ اللہ شراب نوشی اور گانے بازی جیسی برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ یاد رکھیے، شراب ام الخبائث یعنی برائیوں کی ماں ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نیز اس واقعے سے یہ بھی پتا چلا کہ جب قبرستان کے عام مردوں کو یہ غیبی خبر پتا چل گئی کہ کوئی عورت مر گئی ہے، اس کی لاش دفن کرنے کے لیے لائی جانے والی ہے اور اسے عذاب بھی دیا جائے گا، تو پھر اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم، انبیاء کرام علیہم السلام اور بالخصوص دو عالم کے مالک و مختار نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے کیوں نہ غیبوں پر خبردار ہوں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے اللہ پاک کا دیدار کیا جو غیب الغیب ہے، تو پھر دیگر غیب کی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں کر چھپی رہ سکتی ہیں؟ عاشقوں کے امام میرے آقا امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت بیان کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس عورت کا ایک جرم یہ تھا کہ وہ گانے باجے سنتی تھی۔ آج کل گانے باجے اس قدر عام ہو گئے ہیں کہ گویا ہر گھر میوزک سینٹر بن چکا ہے۔ کون سا گھر ایسا ہے کہ جس کے در و دیوار گانے باجوں سے نہ گونجتے ہوں؟ اب تو انٹرنیٹ بھی مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو گیا ہے، جس کے ذریعے دنیا بھر کی بری فلمیں دیکھی جا سکتی ہیں، اور حالت یہ ہے کہ اگر بیٹا انٹرنیٹ کے ذریعے گندی فلمیں دیکھ رہا ہو تو ماں باپ کو پتہ تک نہیں چلتا۔ یوں انٹرنیٹ بہت زیادہ تباہ کن ہے۔ اگرچہ انٹرنیٹ کے مثبت یعنی اچھے پہلو بھی ہیں، مثلا مبلغین دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے بیانات انٹرنیٹ ہی کے ذریعے دنیا کے کئی ممالک میں سنے اور دیکھے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی غالب اکثریت انٹرنیٹ کے ذریعے گناہ کماتی ہے۔ الحمدللہ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی انٹرنیٹ کے مثبت پہلو سے فوائد حاصل کر رہی ہے۔ گانے باجوں کی تباہ کاریاں بہت زیادہ ہیں، اور قرآن و حدیث میں ان کی مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔
ترجمہ کنز ایمان۔ اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے، بے سمجھے اور اسے ہنسی بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ یہ آیت نضر بن حارث بن کلدہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ اس نے عجمی لوگوں کی قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں خریدی ہوئی تھیں، اور وہ کہانیاں قریش کو سنا کر کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عاد اور سمود کے واقعات سناتے ہیں، اور میں تمہیں رستم، اسفندیار اور ایران کے شہنشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوں۔ کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ جہالت کی بنا پر لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے اور قرآن کریم سننے سے روکیں اور اللہ پاک کی آیات کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لہو یعنی کھیل ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی باتوں سے غفلت میں ڈالے۔ اس میں بے مقصد و بے اصل اور جھوٹے قصے، کہانیاں اور افسانے، جادو، ناجائز لطیفے اور گانا بجانا وغیرہ سب داخل ہے۔ اس قسم کے آلات لہو و لعب یعنی وہ سامان جن سے یہ کام کیے جا سکتے ہوں، ان کو بیچنا بھی منع ہے اور خریدنا بھی ناجائز، کیونکہ یہ آیت ان خریداروں کی برائی بیان کرنے کے بارے میں ہی اتری ہے۔ اسی طرح ناجائز ناول، گندے رسالے، سینما کے ٹکٹ، تماشے وغیرہ کے اسباب، سب کی خرید و فروخت منع ہے کہ یہ تمام لہو الحدیث یا ان کے ذرائع ہیں۔ اس آیت میں لہو الحدیث سے متعلق ممتاز مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے، اور اس آیت کو علماء کرام نے گانے بجانے کے حرام ہونے کی دلیل کے طور پر بیان کیا ہے۔ مجھے آلات موسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا گیا۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اللہ پاک نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ مجھے منہ اور ہاتھ سے بجائے جانے والے آلات موسیقی اور سازوں کو مٹانے کا حکم دیا ہے، اور ان بتوں کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے جن کی زمانہ جاہلیت میں پوجا کی جاتی تھی۔ میرے رب نے اپنی عزت کی قسم یاد کر کے فرمایا، میرے بندوں میں سے جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا، اس کو اس کے بدلے جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا، خواہ اسے عذاب ہو یا بخشا جائے۔ اور جو شخص کسی بچے کو شراب کا گھونٹ پلائے گا، اس پلانے والے کو بھی کھولتا ہوا پانی پلاؤں گا۔ اور گانے والی عورتوں کی خرید و فروخت اور گانے کی تعلیم و تجارت اور ان کی قیمت حرام ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غور فرمائیے، ہم جس پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کو ان کے پیارے اللہ پاک نے آلات موسیقی یعنی ڈھول، طبلے، سارنگیوں اور بانسریوں وغیرہ کو مٹانے کا حکم فرمایا ہے، جبکہ آج کئی مسلمان مرد و عورت ان منحوس آلات کو حرز جان بنائے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میوزک کے آلات کو مٹانا چاہتے ہیں، مگر ان کے نام لیواؤں نے گلی گلی میوزک سینٹر کھول رکھے ہیں۔ نہیں، بلکہ آج تو مسلمانوں کے اکثر گھر میوزک سینٹر بنے ہوئے ہیں۔ نیز اس حدیث پاک میں شرابیوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، جو اس قدر خطرناک ہوگا کہ جو ہی پیالہ ان کے منہ کے قریب آئے گا، اس کی تپش کے سبب منہ کی کھال گل کر پیالے میں گر پڑے گی، اور پھر جب یہ پانی پیٹ میں پہنچے گا تو تباہی مچا کر رکھ دے گا، یہاں تک کہ آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے
انہیں پیچھے کے راستے بہا دے گا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ میری امت کی ایک قوم کو بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آخری زمانے میں میری امت کی ایک قوم کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ وہ اس بات کی گواہی دیتے ہوں کہ آپ اللہ پاک کے رسول ہیں اور اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ارشاد فرمایا، ہاں، خواہ وہ نمازیں پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، یعنی چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، تو اے نمازیں پڑھنے والو تم بھی سنو، اے روزے رکھنے والو تم بھی سنو، اے حاجیو تم بھی سنو، اگر معاذ اللہ گانے باجے سنے تو کیا سزا ملے گی؟ چنانچہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا جرم کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا، وہ عورتوں کا گانا سنیں گے، باجے بجائیں گے اور شراب پیئیں گے، اسی لہو و لعب یعنی کھیل کود میں وقت گزاریں گے، اور صبح بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، میری امت میں زمین میں دھسا دینے، پتھر برسنے اور صورتیں مسخ ہونے یعنی صورتیں بگڑنے کے واقعات ہوں گے۔ مسلمانوں میں سے ایک شخص نے عرض کی، یہ کب ہوگا؟ فرمایا، جب گانے والی عورتیں اور گانے کا سامان ظاہر ہوگا اور شراب پی جائے گی۔